دیکھ رہے ہو دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے۔ مختار، میں عبداللہ عمر کا بیٹا، جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج ایک لادین اور ہوس باز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں۔ شیخ، آپ کی شخصیت نہ تو ہلکی تھی نہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ارادہ کیجیے، ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہیں مختار، نہیں۔ جو بے حرمتی ان حضرات نے خلفائے راشدین کے لباس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے۔ جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا، آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیث نوجوان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخشے کہ دین خدا کی جنہوں نے بے عزتی کی ہے۔ خدا کے دین کی آبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے، آخر صبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے، بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ، یہاں تک کہ یزید بھی آپ کی قدرت سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے، اس کا ثبوت میری آزادی۔ آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ مختار، میں اور صفیہ سالوں سے حکومت اور قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کی وسعت اہم نہیں ہوتی۔ فی الحال عبداللہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ ذرا گنو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے؟ عمر، عثمان، علی۔ صفیہ، تم نے حسین کو نہیں گنا؟ حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کے اوپر تھا۔ میں تو مختار پر حیران ہوں، ابھی خون حسین ابن علی خشک نہیں ہوا ہے۔ حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی، ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج کل عربوں کی غیرت ایک اد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھونکو اتنا ہی دھواں دے گی۔ شعلوں کے تو آثار ہی نہیں، اتنا دھواں دے گی کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال خود جناب ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک حال ہی میں ٹھیک ہوئی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو مختار؟ تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آیا ہوں، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جاؤ، یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ۔ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں، سو قرضہ چکانے آیا ہوں۔ قرض چکانا چاہتے ہو؟ بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو، اسے اس کی جانماز سے مت اٹھاؤ۔ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلو میں ہم اپنی آخرت کا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مزدور بھی چاہیے کیا؟ مزدور؟ ارے تختہ نہیں چاہیے؟ ثقفی بہادر دلاور پر درود۔ کیسے ہو مختار؟ یہ کیسی حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں؟ جب گھر بیت اللہ ہے
तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमी जमरा को बुग़्ज़ कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमी जमरा रमी यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमी यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिदे इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खानाए यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। अपना सर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खराबाजी है। क्या फरमाया? ये मुज़ाहिका खेज है, मस्खराबाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालैन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है?
न देखा है और न ही दिख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो किमाली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है? तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लहोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस बराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूँ कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो, वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बैत करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे।
میری بات سمجھ رہے ہو مختار؟ میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں۔ تم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراً مار دیے جاؤ گے۔ تخلیہ۔ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں بھائیوں؟ عراق ہے عرب۔ عراق میں کہاں؟ بصرہ۔ یہ تم ہو ابو اسحاق؟ ہاں، اور آپ؟ میں ہانی ابن جبہ ودائی ہوں، کوفے کا رہنے والا۔ مرحبا بہادر، واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے، مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ کوفہ کی کیا خبر ہے؟ ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں، جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے، اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دے۔ ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں، ایک زحمت دوں گا تمہیں ہانی۔ سر آنکھوں پہ۔ کوفہ کب جا رہے ہیں؟ یمن کے قافلے کے انتظار میں ہوں، خدا نے چاہا تو بہت جلد کوفے کی طرف نکلوں گا۔ میرے گھر والوں سے کہنا میں خانہ کعبہ کے جوار میں ہوں۔ دیر کر دی تم نے قاصد، 2-3 دن تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت خلیفہ سوگوار تھے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ بلا دور رہے، کس بات سے سوگوار تھے؟ ایک گمشدہ ہمدم کی یاد میں سوگوار تھے۔ مرنے والا کون تھا؟ ابو قیس۔ ابو قیس ان کا بندر؟ جی امیر، ابو قیس بندر نہیں تھا، ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا۔ بہت غم انگیز خبر ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ مرحوم ابو قیس خدا کی رحمتوں سے جا ملے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا۔ ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا۔ قرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانت کار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے۔ مشکوک مل گیا؟ اس نے اقرار جرم کیا؟ چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے۔ جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا۔ ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی، مجھے بعید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو۔ یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا، یا ممکن ہے ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مرحوم ابو قیس نیچے تشریف لے آئے۔ چپ کرو۔ مشکوک لوگوں کے ناخن کھینچے جائیں تو ضرور منہ کھولیں گے۔ بہرحال خدا بند عالم اس غم کے داغ پر خلیفۃ المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عنایت عطا فرمائے۔ بن حریث۔ جی امیر۔ خلیفہ کے داغدار قاصد کی یوں پذیرائی کرو
कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर के थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास, हुकूमत रे हवा हवा, उमर साथ गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पर थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक अरब और हिजाज और ताइफ के बानफूशियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या है? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है।
احمق یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانہ کعبہ کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ آ جائے ابن مرجانہ، ذرا حجاز کی طرف آ جائے تاکہ اسے دکھائیں کہ آل زبیر اور آل علی میں کیا فرق ہے۔ ثقفی لوگ زیادہ تر طائف میں رہتے تھے۔ مختار جب آل زبیر سے موافقت نہ کر سکا تو اپنی والدہ کے پاس طائف گیا، مگر آل زبیر کا نہ دکھنے والا جال کسی مکڑی کے جال کی مانند مختار کے ارد گرد پھیلا رہا اور اسے ہر طرح کے کام سے روکے رکھا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق یہاں تک کہ مختار کی اپنے دوستوں سے راتوں کی ملاقاتیں بھی آل زبیر کی نظروں کے حصار میں رہی۔ کہاں گم ہو مختار؟ طائف میں دنیا کی سب سے پیاری ماں دمہ الاعظم کے پاس سالوں دور رہنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی ماں کی آغوش میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ طائف میں آپ کی موجودگی نے میرے رنج سفر کو کم کیا ہے۔ خدا آپ کے سائے کو آپ کے بے چین بیٹے کے سر سے نہ اٹھائے۔ تم بھی بالکل اپنے مرحوم باپ کی طرح ہو، تمہاری جان تلوار اور گھوڑے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وصیت کرتے تھے کہ دمہ، میں نے اپنا مال تمہیں بخشا مگر اپنی جان اور آبرو اپنے بیٹے مختار کو بخشی۔ میرا گھوڑا اور تلوار سنبھال کر رکھنا یہاں تک کہ مختار بالغ ہو جائے۔ اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گرہ قدر میراث نہیں تھی، وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے۔ میں نے بھی اسی گراں قدر میراث کے سہارے بہت عزت کمائی ہے، مگر فی الحال زبیر کے منحوس بیٹے نے اپنی چالاکیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے۔ ماں، میں ہزاروں امیدوں اور آرزوؤں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نامرئی حصار میں رہوں۔ تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے، تم اس نامرئی حصار کو ضرور توڑو گے۔ زبیر کے بیٹے نے چالاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، بہت خوب، تم بھی رندی کر کے دکھاؤ۔ مگر کیسے ماں؟ وہ خون حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے۔ حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں، اسے کیسے رسوا کروں؟ تمہیں کشادہ روئی سے پیش آنا ہوگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زبیر پور سے بیعت کے لیے حکومت عراق کی شرط رکھ کے۔ خون حسین کا انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ عراق کے حاکم بن جاؤ؟ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں اسے بیعت کی شرط بنا دیا؟ ماں،
مجھے یقین ہے کہ اگر آل زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خون حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فرزند رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے۔ میں نے بیعت کی شرط حکومت عراق اس لیے رکھی ہے تاکہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں۔ تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا۔ ماں، آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو؟ ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا، ہمیں مزید سوچنا پڑے گا۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہوگی۔ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ تم الٹے قدموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے۔ ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ لشکر یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سپہ سالاری مدینۃ النبی پر حملہ کیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحاب رسول اور یہاں تک کہ مزار رسول اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے۔ مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر سکونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا۔ اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے۔ یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا۔ شام کے لشکر نے مدینۃ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے۔ یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا۔ خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے۔ آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی۔ جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے، اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے۔ واہ واہ واہ، تمہارا باغیچہ آباد رہے۔ کیا غضب کے مزیدار انگور ہیں۔ پھل کا مزہ تو باغبان کے دم سے ہوتا ہے۔ نہ جانے کس دل سے تم نے طائف میں بیلچہ چلایا ہے۔ طائف کی زمین زرخیز ہے بن متی۔ اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچہ چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں نے تو پورے طائف میں مختار کے باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں۔ واہ بھائی واہ واہ، انگور نہیں موتی ہیں۔ اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن متی،
मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना रहते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ, बिन मुती तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।
واہ بھائی، ابو اسحاق کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوئی. کیا بات ہے، طائف کے باغیچے میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے؟ عجیب جانور ہو تم ابن سہل. یہ خمرہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سال تمہارے طائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہی، تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکا خریدنے مکہ آئے ہو. آج کل سرکے کی تجارت بہت پر رونق ہے، خاص طور پر وہ سرکہ جو مختار نے بنایا ہو. تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن سہل. اگر قاصد ہو تو پیغام سناؤ، ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو. کون سا قاصد، کون سا پیغام؟ کیا ثقفی شیر کو طواف کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو بتاؤ مختار، دین و ایمان برقرار ہے؟ میرے کان کھلے ہیں، میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم، اور خدا ارحم الراحمین ہے. اس بات کے منکر پر لعنت. خداوند عالم رحمان و رحیم ضرور ہے، اگر بندہ نااہل نہ ہو. اگر خداوند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زنجیر توڑ دوں گا. تم نے سنا مدینۃ النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شہر رسالت کی اس قدر بے حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا رہے گا. کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی عزت کے غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باڑی اور تجارت میں مصروف رہے؟ حیف کہ تم مسجد الحرام میں کھڑے ہو، ورنہ اس بدتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا. یہ جملے مجھے سنا رہے ہو؟ جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اگر اقتدار اور ریاست کے نشے نے ابن زبیر کو اندھا نہ کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. ابن زبیر کیا کر سکتا ہے جب مسلمانوں کے لڑاکو بہادروں فوجیوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ کیوں مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے؟ تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس، میں پچھلے سال بیعت کرنے گیا تھا، تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی. اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا، بیعت اور حکومت عراق کے بدلے؟ ارے مسلمان، تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہو. ہاں، میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں. یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم. اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناؤ، میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے. خدا کی پناہ ہے تمہارے سرپھرے پن اور اکڑ پن سے مختار. میں نے سنا تو تھا کہ سرپھرا اور پاگل، مگر یقین نہیں تھا. ہاں، سرپھرا، انتہائی پاگل اور ضدی. اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر چکے ہوتے. اب مزاحمت مت کرنا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. میری ثالثی قبول ہے. کیا کروانے کے لیے؟ تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے. اگر وہ تمہاری شرط منظور کر لے تو کیا میدان میں آؤ گے؟ ابن سہل، میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے. مجھے ثالث نہیں چاہیے، ضامن چاہیے. ایک مہر شدہ لکھا ہوا حکم چاہیے. وسلام. قبول. آج رات کہاں ہوگے؟ اپنی بہن کے گھر. جلد ہی اطلاع دوں گا. شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں.
ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے. کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا. مشیت الہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں. مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے. بسم اللہ. بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے. تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار. تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں. اجازت چاہتا ہوں. تم جیت گئے مختار. میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں. کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے. تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار. جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا. حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی. حکومت عراق کے علاوہ بھی 2 اور شرطیں ہیں میری. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں. تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے. اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہے مختار. بہتر ہے کہ اب مذاق ختم کر دیں. انسال. جی امیر. جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو اسحاق کی 2 شرطیں بھی اضافہ کر دو. بہتر امیر.